ابھی پچھلے سے پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے، وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا، یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں۔ اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں، اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے ہے؟ جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا، افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی۔ کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے، پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے۔ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہاں جی 3671، کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو مولا علی نے کہا ابو بکر۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں، امام عبدالرزاق ہیں، امام حاکم ہیں اور ائمہ ہیں، ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ظنی مسئلہ ہے، یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے، صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو علیحدہ بات ہے۔ باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی ہے۔ یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک الحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ امام حاکم نیشا پوری نے المستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے بھی، امام ذہبی نے بھی، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے۔ تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے، نہ یہ رافضیت ہے، ایک ضمنی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے۔ بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی الاسلام کے بعد، تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تو سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ